ہاں ایک عالم ہے جو کہتے ہیں بنا داڑھی والے چہرے کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ بھائی بنا داڑھی والے کی طرف سے مراد ان کی شادی ہوگی جو بچے ہوتے ہیں، جو ابھی نئے نئے بلوغت کے قریب ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں نکلی ہوتی، نکلنے والی ہوتی ہے، جس کو امرت کہا جاتا ہے۔ تو آج کل چونکہ گناہوں کا دور ہے، ہومو سیکشولیٹی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، لڑکوں سے بدکاری جو لوط علیہ السلام کی قوم کی بیماری تھی وہ بھی بہت پھیل رہی ہے، بلکہ بین الاقوامی قوتیں تو اس کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ تو اس لیے بعض علماء اس میں بہت احتیاط کا حکم دیتے ہیں کہ بھائی جو اس طرح کے لڑکے ہیں، جو بے ریش لڑکے جسے کہا جاتا ہے، جو قریب البلوغ یا بالغ ہو چکے ہوں، پوری مردانہ ان کے چہرے پہ وجاہت نہ ہو، داڑھی نہ نکلی ہو، تو ان کی طرف دیکھنے سے احتیاط لازم ہے۔ تو یہ ہر ایک کے لیے حکم نہیں ہے، یہ ان کے لیے حکم ہے جن کو فتنے کا اندیشہ ہو۔ تو اس لیے بعض علماء اس میں احتیاط کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس سینس میں اگر کسی نے کہا ہے کہ حرام ہے، یعنی چونکہ اس کو فتنہ ہوگا دیکھنے والے کو اس لیے حرام ہے، تو بات صحیح ہے، بہت سو کو فتنہ ہوتا ہے، ان کے لیے واقعی حرام ہے۔ تو ایسے لوگ ہمیں آ کے اپنی ہسٹری بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے، ہمیں تو لڑکوں کو دیکھ کے یہ شہوت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اب ان کی نیچر ہی بیچاروں کی گندی ہو چکی ہے، بدل چکی ہے، کیا کریں، شروع میں احتیاط نہیں کی ہوتی انہوں نے۔ تو ایسے لوگوں کو تو یہی مشورہ دیا جائے گا بھائی آپ کے لیے دیکھنا حرام ہے۔ لیکن بہرحال نارملی شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، شریعت نے لڑکیوں کو پردے کا حکم دیا ہے، لڑکوں کو پردے کا حکم نہیں دیا۔ لڑکیوں کو، کیونکہ لڑکیوں کی طرف میلان یہ فطرت ہے، صحابہ کرام میں یہ لڑکوں والا مسئلہ تھا ہی نہیں۔ عرب میں بڑی بڑی برائیاں تھیں لیکن ان میں یہ برائی نہیں تھی، وہ اس سے آشنا ہی نہیں تھے کہ کسی کی لڑکے کی طرف بھی طبیعت ہو سکتی ہے، مائل ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے زمانے جاہلیت میں بھی ان میں جلدی شادی کا رواج تھا۔ تو اب زمانہ بدل چکا ہے، اس لیے بہت سے اکابر، بہت سے علماء، بہت سے بزرگان دین کہتے ہیں بھائی لڑکے کی طرف جس کی داڑھی نہ نکلی ہو دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ تو وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس سے فتنے کا اندیشہ ہے۔ بہرحال ہر ایک کو اندیشہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی احتیاط رکھے تو اچھی بات ہے۔ اگر شوہر کہہ دے کہ میرا تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں جی، یہ تب تو میاں بیوی ایک دوسرے کو صبح و شام آج کل یہی کہتے ہیں، کوئی ڈھنگ کی بات تو کرتے نہیں آج کل، تو اس سے کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں نے باپ سے طلاق لے کر کہیں اور کسی لڑکے سے شادی کر لی تھی۔ اب میں 13 سال کا ہو گیا ہوں اور اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، میرا باپ اور میری سوتیلی ماں اس کی اجازت نہیں دیتے، مشورہ دیجیے۔ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی ماں سے ملیں۔ ماں سے ملنے کے لیے نہ باپ سے اجازت لینا ضروری، اور باپ سے ملنے کے لیے ماں سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، ماں باپ میں جب سیپریشن ہوتی ہے نا تو اولاد کے معاملے میں دونوں چنگیز خان بن جاتے ہیں، اور باپ بچوں کو ماں سے ملنے نہیں دیتا، ماں بچوں کو باپ سے ملنے نہیں دیتی، تو یہ قیامت میں دونوں ماں باپ الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ قطع رحمی بہت بڑا جرم ہے اسلام میں، کبیرہ گناہ ہے، اور رشتہ داروں میں سب سے قریب ترین رشتہ ماں اور باپ کا ہے۔ تو آپ اپنی ماں سے ملیے، انہوں نے لڑکے سے شادی کی یا آدمی سے شادی کی، یہ ان کا ہیڈک ہے، یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، طلاق کے بعد کہیں بھی آپ کی والدہ شادی کر سکتی ہیں، حلال کام کیا ہے، اور آپ کے ابا بھی کہیں بھی شادی کر سکتے ہیں ڈیورس کے بعد۔ تو صحابہ کرام میں ایسا ہوتا تھا، بہت واقعات ہیں، ماں باپ میں طلاق ہو گئی لیکن بچے دونوں مل کے پالتے ہیں، بچے دونوں سے ملتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، ایک جس کے پاس بچے ہو وہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے، دوسروں سے ملنے نہ دے یا دوسروں کے خلاف برغلائے، یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے آپ دونوں سے ملیں، آپ ماں سے بھی ملیں، جا کے باپ سے بھی ملیں۔ ابا اگر آپ کو ماں سے ملنے سے روک رہے ہیں تو نہیں مانیں، آپ چھپ کے مل لیں، لیکن آپ کو ملنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں ملیں گے تو الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے، یہ ذہن میں رکھنا، کیونکہ حقوق العباد میں ماں اور باپ سے بڑا رشتہ کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ حق آپ نے پورا نہیں کیا تو پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، وہ ڈرامے بازی ہے، وہ انگریزوں والے حقوق ہو گئے۔ پھر یہ ویسے تھینک یو کرتے رہتے ہیں، ہر ایک سے ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوا ہوتا انہوں نے۔ اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں اور رکوع میں چلے گئے تو کیا دوبارہ کھڑے ہو کر سورت پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ فرض کے بعد واجب کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں اور رکوع میں چلے جائیں تو رکوع سے دوبارہ لوٹنا چاہیے، سورت کی طرف سورت ملانی چاہیے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرنی چاہیے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ سورت ملانا تو واجب ہے، فرض تو نہیں ہے، تو
تو پھر کیوں ہم فرض چھوڑ کے واجب کی طرف جائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صورت ملانا بذات خود تو واجب ہے، لیکن قرآن مجید نے جو یہ کہا ہے نا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، نماز میں جو تم جتنی آسانی ہو تم تلاوت کرو، تو اس سے پتہ چلتا ہے مطلق قرات فرض ہے۔ مطلق قرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی خاص مقدار اللہ نے واجب نہیں کی ہے، تھوڑا بھی پڑھ لو گے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ تو اگر کسی نے چند آیتیں بھی پڑھ لیں تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رکوع میں بھی اس کو یاد نہیں آیا اور سجدے میں جا کے یاد آیا تو سجدہ سہو کر لے، نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ فرض قرات ہو چکی ہے۔ لیکن چونکہ مطلق قرات فرض ہے، اس کو کسی خاص متعین مقدار کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا، لہذا وہ جتنی تلاوت کرے گا تو وہ تلاوت بطور فرض ہی ادا ہوگی۔ یعنی اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ یہ اتنی تلاوت تو فرض تھی، یہ ہو گئی ہے، اب جو آگے چل رہی ہے وہ واجب تلاوت ہے، نہ، کیونکہ مطلق کا مطلب ہی ہے کہ کوئی مقدار متعین کر ہی نہیں سکتے آپ اس میں، یعنی زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار متعین نہیں کر سکتے۔ تو اس میں جتنی تلاوت مقتدی قیام کی حالت میں کرتا ہے، جتنی قرات کرتا ہے، وہ بطور فرض ہی ادا ہو رہی ہوتی ہے، لہذا فرض کی ادائیگی کا ہی اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ کے بعد جب وہ سورت ملائے گا تو وہ بھی بطور فرض ہی تلاوت ہوگی، یعنی وہی تلاوت، فرض تلاوت ادا کرنے کا ثواب ملے گا جس کا قرآن نے اس کو حکم دیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ میں۔ تو یہ بڑی تفقع کی بات ہے جو حضرات فقہا نے یہ علمی نکتہ اٹھایا ہے۔ اسی وجہ سے جب بندہ رکوع میں جاتا ہے اور وہ سورت ملانا بھول جائے تو وہ جب سورت ملانے کی طرف لوٹے گا اور تلاوت کرے گا تو ہم اس تلاوت کو یہی کہیں گے کہ یہ فرض قرات جو اللہ نے اس پر واجب کی ہے، یہی فرض قرات یہ ادا کر رہا ہے۔ تو اس کو فرض سے فرض کی طرف لوٹنا ہی کہا جائے گا، فرض سے واجب کی طرف لوٹنا نہیں کہا جائے گا۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے دلیل تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ مدرسے میں 8 سال درس نظامی پڑھیں، تخصص فی الافتاء کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ ہر بات ہر ایک کی سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے۔ مدرسوں میں علماء اس لیے بنتے ہیں کہ وہ فقہ کو پراپر وے میں پڑھتے ہیں، تو ان کو پھر فقہا کی دلیل بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو اگر سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو فی الحال آپ کے ذمے علماء کی اتباع ہی لازم ہے۔ تو آپ اگر سورت ملانا بھول گئے ہیں، رکوع میں چلے گئے، اٹھیں سورت ملائیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں آپ۔ اور اگر رکوع میں بھی یاد نہیں آیا، سجدے میں جا کے یاد آیا، بس پھر اب سجدہ سہو ہی ہے، کیونکہ آپ سے واجب چھوٹا ہے، فرض نہیں چھوٹا۔ تو لیکن رکوع میں یاد آیا تو واپس لوٹیں، اور یہ لوٹنا فرض سے فرض کی طرف لوٹنا کہلائے گا، فرض سے واجب کی طرف لوٹنا نہیں کہلائے گا، کیونکہ جتنی بھی تلاوت ہم قیام میں کرتے ہیں وہ تلاوت اگرچہ یعنی ہم پہ فرض ہوتی نہیں ہے، کیونکہ چند آیتیں پڑھ کے فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن مطلق قرات فرض ہے، تو جتنی بھی ہم تلاوت کرتے رہیں گے وہ زبان سے بطور فرض کے ہی، فرض کی ادائیگی ہی کہلائے گی، وہ کہ وہ فرض ہی ادا، وہ فرض قرات ہی ادا ہو رہی ہے۔ اچھا بھائی، اگر بندہ بھولے سے بغیر وضو کے نماز پڑھ لے اور بعد میں یاد آئے کہ میرا وضو نہیں تھا تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔